اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، بہت ہی اہم مسئلہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ نہیں ہے، کافی مسائل ہیں اس میں کہ کپڑے اور بدن اگر نجس ہو جائے یا برتن اگر نجس ہو جائیں تو ان کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے، کون سی نجاست لگ جائے تو اس کو کیسے پاک کریں گے، اس کی تفصیل ہے وہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر پیشاب لگ جائے کپڑوں کو یا بدن کو تو اس کو جاری پانی سے ایک دفعہ دھو لیں گے تو کافی ہے، وہ پاک ہو جائیں گے۔ کنسپٹ ہے کہ 3 دفعہ دھونا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر پیشاب لگا ہوا ہے، کپڑوں کو لگ گیا ہے یا بدن کو، آپ جاری پانی یعنی جاری پانی آپ نے پمپ چلایا، ٹوٹی سے کنیکٹڈ ہے، پانی پیچھے سے جاری ہے اور آپ نے اس کو پائپ کے ذریعے کپڑوں کو دھو دیا یا واشنگ مشین میں ڈالا اور وہاں سے پائپ لگا ہوا ہے، آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، ایک دفعہ جب ان کو دھو کے وہ پانی نکال دے گی تو کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح بدن پر لگا ہوا ہے، آپ نے پائپ کے ذریعے دھو دیا تو وہ پاک ہو جائے گا، دوسری دفعہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ غیر جاری سے 2 بار دھوئیں گے۔ آپ کے پاس جاری پانی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی ہے، لوٹے میں ہے، کسی چیز میں ہے، مگ میں لی ہے، آپ نے ٹب میں پڑا تھا وہاں سے آپ نے اٹھا کے کپڑا دھویا ہے یا بدن پہ پیشاب لگا ہوا تھا اس کو دھویا ہے تو یہ آپ 2 بار دوسری بار بھی دھونا ضروری ہے، 2 بار دھوئیں گے۔ یہ تمام کنڈیشنز پیشاب کے بارے میں ہم ذکر کریں، پیشاب کے لیے زیادہ یہ ہے ذکر ہے کہ اس کو 2 دفعہ دھونا ہے، باقی نجاسات میں ایسا حکم نہیں ہے۔ پیشاب کے علاوہ نجاست سے نجس کو 1 بار ہی دھوئیں گے، کافی ہے۔ یعنی پیشاب کے علاوہ خون لگا ہوا ہے، منی لگی ہوئی ہے، جو چیز جو نجاست، یا کتا نجس تھا، خنزیر نجس تھا، وہ لگ گیا کپڑوں کو یا بدن کو، شراب جو ہے وہ لگ گئی ہے تو 1 بار دھو لیں گے، کافی ہے، چاہے وہ جاری پانی سے ہو یا قلیل پانی سے۔ تو یہاں جو دھونے کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ نجاست کو آپ زائل کریں گے، نجاست کو ہٹا لیں گے، دھو لیں گے، اس کے بعد 1 دفعہ پانی کو اس چیز پر ڈالیں گے، وہ تمام پانی اس میں جا کے نکل جائے گا، یعنی نچوڑ دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کو تیسری چوتھی بار دھونا ضروری نہیں ہے، اور اس میں شک بھی نہیں کرنا۔ دوسری بار آپ نے دھو لیا ہے، اب شک میں پڑ گئے کیا پتہ دھلا ہے یا نہیں، تو اس کی شک کی بھی پرواہ نہیں کرنی۔ برتن کا حکم الگ ہے، برتنوں کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ کون سے برتن کس طرح پاک ہوتے ہیں، اور اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے کہ اس کو کتا چاٹ جائے یا اس کے دیگر احکامات ہیں خنزیر کے بارے میں۔ برتنوں کو دھونے کی ایک تفصیل ہے، وہ ہم ذکر کریں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ۔ نجس رنگ سے کپڑا رنگ جاتا ہے، آپ کپڑے والے کو دیتے ہیں کہ رنگ کرنے والے کو کہ یہ کپڑا جو ہے آپ رنگ کر دیں، اس کے پاس نجس رنگ تھا تو آپ نے اس کو کپڑا دیا، اس نے رنگ کر دیا، آپ اس کپڑے کو لے آئیں، 1 دفعہ دھو لیں اور اس سے جو پانی نکلا ہے اس کو یعنی نکال دیں، نچوڑ لیں، آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ نجس رنگ لگ گیا تو اب وہ کپڑا ہمیشہ کے لیے نجس ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو 1 دفعہ دھو لیں گے اور نچوڑ دیں گے تو وہ کپڑا پاک شمار ہو جائے گا، اور اس کو مزید دوبارہ دھونے کی یا رنگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خون کا رنگ، اب آپ کپڑے دھوتے ہیں تو خون کا رنگ بعض اوقات پیلاہٹ اس کپڑے پر ٹھہر جاتی ہے، یا منی کا داغ، جیسے نوجوان لڑکوں کو احتلام ہوتا ہے، منی کا داغ ٹراؤزر پہ شلوار پہ ٹھہر جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ کیا پتہ یہ پاک ہوا ہے یا نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے کپڑے دھوئے، کپڑے دھو لیے، نجاست زائل ہو گئی، کپڑے اس معیار کے مطابق دھل گئے جو ہم نے بتائے ہیں، اس کے بعد اگر اس کا رنگ یا اس کا اثر باقی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ حتیٰ کہ آپ کو سمیل بھی آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن نجاست اس سے دھل چکی ہے، کپڑا پاک ہو چکا ہے تو وہ پاک شمار ہوگا اور اس کو دوبارہ بار بار دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاؤڈر، صابن وغیرہ، جو چیز جس چیز سے آپ کپڑے دھو رہے ہیں، پاؤڈر ہے یا صابن ہے یا جو چیز بھی ہے، مشین میں ڈالے ہیں آپ نے کپڑے یا ہاتھوں سے دھوئے ہیں، اس کے بعد جب آپ نے لٹکائے ہیں، صحیح دھو لیے ہیں، نجاست دور کر دی، دھو لیے، لٹکائے تو اس پر پاؤڈر یا صابن نظر آ رہا تھا
तो फिर उसको ख़वातीन बार बार वहम में मुब्तला हो जाती हैं, बार बार उसको धोने लग जाती हैं। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। जो ही कपड़े पाक हुए हैं उसके अंदर साबुन या पाउडर जो है वो पाक हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता साबुन की इतनी मिकदार थी, उसका टुकड़ा एक कपड़े पर फैल के चिमट गया है, तो अब उसको उतार के साबुन को वही जगह फ़कत थोड़ी सी धो लें तो काफ़ी है, आपका वहम भी दूर हो जाएगा और कपड़ा भी पाक शुमार होगा। इसके बाद एक और मसला भी डिस्कस करते चलें कि रोड पर चलते हुए छींटे पड़ जाते हैं कपड़ों पर, तो लोग वहम में मुब्तला हो जाते हैं कि ये नजस है और उसको पाक करने लग जाते हैं। अगर आपको यकीन है कि ये नाली से ही छींटे आए हैं, यानी यहाँ निजासत ही रहती है, ये छींटे निजासत के हैं, जब यकीन हो तो उस वक्त आप उसको धोएंगे। अगर आपको शक है रोड पे पानी ठहरा हुआ था, कहीं ठहरा हुआ था, बारिश का था, किसी ने गिरा दिया है, आपको शक है, आपको यकीन नहीं है और उसमें से निजासत भी आपको नज़र नहीं आ रही, आपको ये भी यकीन नहीं है कि इसमें किसी का पेशाब पखाना या निजासत कोई मिक्स है, अगर वो छींटे आपके कपड़ों पर पड़ गए हैं तो शक की सूरत में आपको कपड़े धोना या बदन धोना ज़रूरी नहीं होगा। ये थे कपड़े धोने के अहकाम। वॉशिंग मशीन में किस तरह धोने हैं वो हम एक डिटेली लेक्चर बना चुके हैं, डिटेल बता चुके हैं। तो ये तरीका था कपड़े धोने का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे कि बर्तन किस तरह पाक किए जाते हैं। मोमिनीन से मुल्तमस है हमें दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।